الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم حسنوا أموالكم بالزكاة قال النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة كنطرة الإسلام قال الله تعالى في مقام آخر وآتوا حقه يوم حصاده صدق وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے اور اس کی عنایات سے ہم روحانی تربیتی محفل نشست میں حاضر ہیں. اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. اللہ یہاں بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے اور ہم سب کو جو تعلیمات سنیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ مغفرت اور ذریعہ بخشش بنائے. آج کی گفتگو کا عنوان اور موضوع ہے زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی فرضیت. چونکہ نشست میں زکوٰۃ کے بارے میں اور ان کے مسائل سوال زیادہ آنے لگے تھے تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس آج کی گفتگو کا عنوان زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی فرضیت بیان کریں. معزز خواتین بھی بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کیونکہ اہم مسائل ہیں, سب کے لیے سود مند ہیں اور ویسے بھی درس قرآن کے آداب ہیں. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں صحابہ کرام تشریف فرما ہوتے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کا پیغام سناتے یا آپ کو گفتگو فرماتے تو انج لگتا تھا, ایسے لگتا تھا کہ گویا کہ صحابہ کرام کے سروں پر پرندے بیٹھے. پرندے بیٹھنے کا مطلب یہ ہے اگر وہ پرندہ ان کے سر پر بیٹھ جائے تو محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میں کسی درخت پر بیٹھا ہوں یا کسی صحابی کے سر پر بیٹھا ہوں. انہیں جنبش تک ادب کا تقاضا اتنا تھا درس قرآن اور درس حدیث میں کہ وہ پرندے کو بھی احساس نہیں ہوتا تھا. توجہ فرمائیں اور خصوصاً ہماری مائیں بہنیں جس مقصد کے لیے تشریف لاتی ہیں اس مقصد کو پیش نظر رکھیں. زکوٰۃ یہ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے پہلے اس کے ذرا ترجمے کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو انفقوا من طیبات ما کسبتم جو تم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہو تجارت کے ذریعے سے, مال جو بھی کماتے ہو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے یا اور ذرائع ہیں خرچ کرو اس میں سے. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ اور زمین سے جو ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بھی خرچ کرو. پہلے حصے میں زکوٰۃ کا ذکر ہے اور اس آیت کے دوسرے حصے کے اندر عشر کا ذکر ہے. پہلے حصے میں زکوٰۃ کا ذکر
اور دوسرے حصے میں وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا اس میں سے عشر کتنا؟ عشر کہتے ہیں 10واں حصہ، جو زمین سے جو آپ پرافٹ نکالتے ہیں، جو زمین سے فائدہ اٹھاتے ہیں، 9 حصے آپ گھر میں لے جائیں گے اور 10واں حصہ اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے۔ یہ اس وقت یہ یا اس زمین پر ہے جہاں سے آسمانی پانی آتا ہے، پانی کے پیسے وغیرہ نہیں اور آبیانہ بھی نہیں ہوتا۔ قدرتی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ قدرتی طور پر کوئی کھیت اگاتی ہے تو اس کے لیے یہ ہے حکم ہے کہ بھی وہ عشر ہے، اور اگر آبیانہ بھی دینا پڑتا ہے اور ساتھ ساتھ کچھ وہ پانی جو ہے نا جی وہ ملک کا ہوتا ہے، خریدنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے پھر عشر نہیں ہوگا، پھر اس کے لیے 20 ہوگا، یعنی 20واں حصہ ہوگا۔ ہمارے ہاں تو سنیوں میں خصوصاً عشر کا تو تصور ہی نہیں، پتہ نہیں ہوتا کیا ہے عشر۔ حالانکہ حدیث مبارکہ میں ما سقط السماء ففیہ العشر، جس زمین کو آسمان سیراب کرتا ہے، یعنی بارش کا پانی آتا ہے، اس سے جو چیز اگتی ہے، یہ حدیث ہے، تو ففیہ العشر، اس کے اندر عشر ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، تو فرمایا جو ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں اس میں سے بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ردی اور بیکار چیز اللہ کے راہ میں نہ دو۔ اب اس میں ادب بتایا جا رہا ہے، میں سادہ سا ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، ردی اور بیکار چیز جو تمہارے کھانے کے لائق نہ ہو اور پہننے کے لائق نہ ہو، وہ اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کتنا پیارے انداز کے ساتھ سمجھا رہا ہے، وَلَسْتُمْ بِآخِذِي إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اگر وہی ردی چیز اور وہی بیکار چیز اور وہی ناکارہ چیز جو تم اللہ کے راہ میں دے رہے ہو وہ تمہیں دی جائے، تم لوگے؟ نہیں لوگے۔ اللہ فرماتے وَلَسْتُمْ بِآخِذِي، تم اس کو نہیں لینے والے۔ ہاں إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، آنکھیں بند کر کے اس طرح لو تو الگ بات ہے، لیکن جیتے جاگتے ہوئے آنکھیں کھولتے ہوئے وہی ردی چیز اور وہ بیکار چیز اگر تمہیں دی جائے تم اس کو پسند نہیں کرتے۔ اکثر ہمیں اتفاق ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں ختم پاک ہوتا ہے، ایثار ثواب کی محفل ہوتی ہے، اپنے ابو کے ایثار ثواب کے لیے سوٹ وہ رکھتے ہیں، اللہ باقی آپ سمجھتے ہیں، میں آگے نہیں کہنا چاہتا، جو پہننے کے بھی لائق نہیں ہوتے، اور پھر اللہ کے راہ میں وہ چیز دیتے ہیں طلباء کو، علماء کو، اور یا کسی سائل کو اللہ کے راہ میں جب خرچ کرتے ہیں، اپنے لیے 5000 کا سوٹ اور مولوی صاحب کے لیے، طلباء کے لیے 600، پہلے 300 کا چلتا تھا، اب 600 ہو گیا، 1000 روپیہ تو درزی سلائی لیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ آداب سکھا رہا ہے، جو چیز تم خود پہنتے ہو، جو چیز تم خود کھاتے ہو، وہی اللہ کے راہ کے اندر دو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، ہاں جی ردی اور بیکار چیز کا ارادہ ہی مت کرو، دینا تو دور کی بات رہی، دل میں تصور ہی مت کرو، خیال ہی مت کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو وہی چیز پسند ہے جو محبوب ہو، تمہیں محبوب ہو، جو تمہیں بھلی لگتی ہو، تمہیں جو اچھی لگتی ہو۔ قرآن ہے، 4واں سپارہ ہے، 4تھے سپارے کی پہلی آیت ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ واہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، فرماتے ہیں کہ ہرگز تم اس نیکی کے معیار کو نہیں پہنچ سکتے، اس نیکی کے گرد و غبار کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم محبوب اور پسندیدہ چیز اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو اب پہلا ادب یہ ملا کہ جو بھی چیز خرچ کریں کیسے کریں؟ اعلیٰ چیز جو خود کو پسند ہو، جو اچھی چیز ہو، اس کے مطابق۔ اب زکوٰۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے پاکیزگی۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہوتا ہے بیٹے؟
پاکیزہ ہونا، پاکیزگی، زکوٰۃ کا معنی جیسے قرآن پاک کے اندر آتا ہے قد افلح من تزکا، قد افلح من زکا، دونوں طرح ہے۔ تزکا سورت جو سبح اسم ربک الاعلی اس کے اندر تزکا ہے، اور سورت شمس کے اندر زکا ہے، تو دونوں جگہوں پر آیا۔ تو زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی، طہارت۔ قد افلح من زکا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے من کو پاک کر لیا۔ قد افلح من تزکا، جس نے اندر کو دھو لیا، اندر کو صاف ستھرا کر لیا، وہ کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں جب آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا سارا مال پاک ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک ہے، 11واں پارہ ہے، دوسرا رکوع ہے، اللہ اس کے اندر فرما رہا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے مال بطور زکوٰۃ وصول کریں، ان سے مال، ان صحابہ کرام سے، اہل ایمان سے، اہل اسلام سے بطور مال وصول کریں۔ خذ من اموالہم، لے لیں ان سے مال بطور زکوٰۃ۔ اب جب آپ مال لیں گے تو ہوگا کیا؟ تو تطہرہم وتزکیہم، پھر ان کے ظاہر کو بھی پاک کریں، ان کے باطن کو بھی پاک کریں۔ تو طاہر و طہارت سے ہے، اس کا معنی ظاہری پاکیزگی، اور تو زکی جو دل کی پاکیزگی ہوتی ہے اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ تو اب شان مصطفیٰ یہ ہے، شان محمد یہ ہے، اللہ فرماتا ہے اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے مال بطور زکوٰۃ وصول کریں۔ آپ کی شان یہ ہے جدھر آپ کی نگاہ اٹھتی ہے اس کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے، اس کا باطن بھی پاک ہوتا ہے۔ تو تطہرہم وتزکیہم، نہیں یقین آتا تو قرآن کی ایک اور آیت پڑھ لیں۔ جب کعبہ بیت اللہ شریف بن گیا، حضرت ابراہیم کی تعمیر مکمل کر لی، باپ اور بیٹے نے، جب کعبہ بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے ابراہیم تو نے میرے گھر بنایا ہے، تو نے میرا گھر بنایا ہے، اب ہم آپ کو صلہ دینا چاہتے ہیں، مانگو، مزدوری مانگو۔ مزدور مزدوری کرتا ہے تو اس کو اس کا صلہ دیا جاتا ہے، مزدوری دی جاتی ہے۔ تو نے میرا عظیم گھر بنایا، مانگو کیا مانگتا ہے؟ عرض کی باری تعالیٰ میں نے تیرا گھر بنا لیا ہے، اگر تو صلہ دینا چاہتا ہے، بدلہ دینا چاہتا ہے تو یہی عرض کرتا ہوں، میں نے کعبہ بنا لیا ہے، ربنا وابعث فیہم رسول، اب اس کعبے کو آباد کرنے والا پیارا محمد بھیج دے۔ اور اس کی شان کیا ہے؟ وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ وہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے گا، حکمت کی باتیں بتائے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، وہ پیارے محمد جب آئیں گے تو لوگوں کا تزکیہ کریں گے۔ اب سمجھ لگی کیا کہا؟ زکوٰۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولیے، پاکیزگی۔ اتنی میں نے معنی بیان کیے، قرآن کے حوالے دیے، تو اب تو یاد ہو جانا چاہیے نا۔ زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی ہے۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں جب آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے، اس میں جو میل کچیل ہوتی ہے، جو ضرر ہوتا ہے، جو نقصانات ہوتے ہیں، وہ سارے نکل جاتے ہیں، اس کا مال صاف ستھرا پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا دوسرا معنی ہے نشو و نما، بڑھنا۔ تو جب آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وہ مت تصور کرے کہ میرا مال نکل رہا ہے، نہیں، نکل نہیں رہا، بلکہ اس کے صدقے مال بڑھ رہا ہے۔ قرآن ہے، سب چیز قرآن میں ہے، سب چیز قرآن میں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، ارے جو تم خرچ کرتے ہو، کوئی شے بھی خرچ کرتے ہو، مت تصور کرو کہ نکل رہی ہے، نہیں، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ اس کی جگہ پر نعم البدل عطا کرے۔ دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ اکبر۔
جس طریقے سے نماز پڑھنے سے اللہ سے تعلق جڑتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ سے محبت بڑھتی ہے۔ نماز تعلق جوڑتی ہے اور زکوٰۃ بولیے محبت بڑھاتی ہے۔ نماز سے بندے کا رب سے تعلق کنیکشن جو جڑتا ہے، اور جب مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو دنیا کی محبت نکلتی ہے، دنیا کی محبت خارج ہوتی ہے، مال کی محبت نکلتی ہے، اور جب مال کی محبت نکلتی ہے تو اس جگہ پر پھر مولا کی محبت آ جاتی ہے۔ اس لیے تو اللہ والے فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اے بندے میں تو لا مکان ہوں، میرا کوئی مکان نہیں، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، میں مکان سے پاک ہوں، ٹھکانے سے پاک ہوں، میں ہر جگہ پر ہوں۔ تو بندے اپنے دل کے کوٹھے کو، اپنے دل کے مکان کو صاف ستھرا کر لے اور ہر محبت سے خالی کر لے، میں تیرے دل میں آ جاؤں۔ اپنے دل کے مکان کو خالی کر لے دنیا کی ساری محبت سے۔ تو جب آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو مال کی محبت کم ہوتی ہے اور اس کی جگہ پر اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ مال کی زکوٰۃ ادا کرنا یاد رکھیں من وجہ، ایک اعتبار سے اللہ کا حق ہے اور ایک اعتبار سے مخلوق کا حق ہے، یعنی اللہ کا بھی حق ہے اور مخلوق کا بھی حق ہے۔ اور جب آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو خالق کا بھی حق ادا ہوتا ہے اور مخلوق کا بھی حق ادا ہوتا ہے، خالق کا بھی حق ادا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اس کا تعلق دونوں سے ہے۔ یہ خالق کا بھی حق ہے، اللہ کا بھی حق ہے چونکہ اس نے حکم دیا ہے، اور مخلوق کا بھی حق ہے۔ تو جب آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو من وجہ اللہ کا بھی، خالق کا حق بھی ادا ہوا اور مخلوق کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا حسنوا اموالکم، حدیث مبارکہ ہے، حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، تم اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے سے محفوظ کرو، اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے سے قلعہ بند کرو۔ جس طرح قلعے میں کوئی چیز آ جاتی ہے نا، قلعے سے مراد پہلے زمانے کے اندر جو قلعے ہوتے تھے وہ مراد ہے۔ تو فرمایا جب آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو پھر اس کا مال محفوظ ہوتا ہے۔ کس چیز سے محفوظ ہوتا ہے؟ چوری سے، ڈکیتی سے، ضائع ہونے سے اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، نقصان سے۔ جب آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا پھر گارنٹی نہیں ہے، وہ ایک دگنی چگنی نکل جاتی ہے، وہ بندہ ڈیٹ ہے، وہ کہتا ہے کوئی نہیں۔ تو اس لیے میرے نبی نے فرمایا حسنوا اموالکم، اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ یہ جو زکوٰۃ کا حکم صرف اس امت پر نہیں بلکہ اس امت سے پہلے جو نبی آئے ان کی جو امتیں آئیں، پہلی امتیں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ جس طرح سورۃ مریم ہے، پارہ نمبر 16 ہے، آیت نمبر 54 ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کا ذکر اللہ اس آیت مبارکہ میں کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنا کر بھیجا، اور وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کی بھی تاکید فرمائی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی بھی۔ دوستو اس سے بڑھ کر کیا حکم ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں 82 مقامات پر، کتنی؟ 82 مقامات پر، کم و بیش تقریباً کہہ رہا ہوں، جہاں نماز کا ذکر ہے 82 مقامات پر زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ حالانکہ ایک مرتبہ کہنا کافی تھا، اللہ کہہ دیتا وَآتُوا الزَّکَاةَ، ٹھیک ہے زکوٰۃ ادا کرو، حکم آ گیا، لیکن قرآن میں اللہ نے ریپیٹ کیا، دہرایا، بار بار دہرایا۔ یہ 82 مقامات یا اس سے کم و بیش ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زکوٰۃ اہم فریضہ ہے۔ زکوٰۃ سن رہے ہو نا؟ اور معزز خواتین بھی توجہ فرمائیں،
جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ اور خصوصاً کنگن سونا ان کے پاس ہوتا ہے ان کی زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ آج کا سبق بڑے غور کے ساتھ توجہ کے ساتھ خواتین معزز مائیں بہنیں غور کے ساتھ سماعت فرمائے۔ تو میں بیان کر رہا تھا یہ اہم فریضہ ہے کہ شریعت کسی صورت کے اندر اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتی۔ جب تک مال ہے زکوٰۃ ہے، مال نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں، اگر نہیں ہے تو پھر تم لینے کے بھی مستحق ہو۔ تو اس لیے نماز کی طرح جس طرح دین اسلام کے 5 رکن ہیں نا، جس طرح نماز دین کا رکن ہے اس طرح زکوٰۃ بھی دین کا رکن ہے۔ یہ اہم فریضہ ہے زکوٰۃ، شریعت کسی صورت میں اس کو چھوڑنے کی اجازت بولیے نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق حضور کی وفات کے بعد منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، نہیں دیتے ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں کچھ منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے تھے اور انہیں انکار بھی کر دیا، دینے سے بھی انکار کیا اور ویسی زکوٰۃ کی فرضیت کا بھی انکار کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے آپ نے بڑا لشکر ایک تشکیل کیا، فرمایا تم کہتے ہو ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، فرماتے ہیں جب تک تم اونٹ کے گلے میں جو رسی ہوتی ہے اس کی مقدار بھی اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے تو میں تم سے جہاد کروں گا۔ اور آپ نے کیا، پھر انہوں نے دیا۔ اتنی اہم فریضہ ہے، شریعت کسی صورت میں اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتی۔ پھر سورۃ نور میں اللہ نے کتنا پیارا ارشاد فرمایا، سورۃ نور پارہ نمبر 18 میں اللہ فرماتا ہے بندو وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، ارے دو وہ مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تمہارے پاس اپنا کہاں تھا؟ اور تم تو ننگے بدن آئے تھے، تمہارے جسم پر کپڑا بھی نہیں تھا، تم تو ننگے بدن آئے تھے۔ جو کچھ ہے یہ اس مولا کا دیا ہوا، اور اس مولا نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے دو، اور پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کا انداز۔ پھر میرا رب فرماتا ہے اس میں فائدہ بھی تمہارا ہے، جب تم اللہ کے راہ میں دو گے نا، تو جب اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے اس میں بینیفٹ بھی تمہارا ہے۔ باری تعالیٰ وہ کیسے؟ فرمایا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ سورۃ بقرہ ہے